السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ نورانی قاعدہ کا پہلا حصہ ہمارا چل رہا ہے، اور اس نورانی قاعدے کے پہلے حصے میں 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی مفردات والی، یہ سبق ہے۔ تختی نمبر 2 مرکبات، یہ مشق ہے۔ تختی نمبر 3 مقطعات، یہ خاتمہ ہے، تتمہ ہیں۔ 2 تختیاں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 3 حروف مقطعات پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اجمالی عنوانات: حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کاف، ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف اور طا سین میم میں ایک غلطی ہے جس کی اصلاح کروائی جائے گی۔ الف لام میم اور لفظ اللہ کو پڑھنے کی کل 4 صورتیں ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب ہے۔ مقطعات کسے کہتے ہیں؟ مقطعات جمع ہے مقطعاتن کی، اس کا معنی ہے کٹا ہوا۔ چونکہ جن صورتوں کے شروع میں یہ کلمہ مقطعات لکھے جاتے ہیں یہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، آنے والی آیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ کل 14 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے نقص عسلکم حی طاہر۔ کل 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف مقطعات کو پڑھنے کا طریقہ: اس میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات کہ حروف مقطعات میں جن حروف پہ مد کر کے ہم نے پڑھا تھا مفردات کی تختی میں، اس تختی میں بھی ان پر مد کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 2، مرکبات میں جس طرح ہم نے ہر حرف الگ الگ پورا مکمل حرف پڑھا تھا اور ایک ساتھ ملا کر پڑھا ہے، اسی طرح یہاں بھی مکمل حروف پڑھ کر ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تیسری بات، کاف، ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف اور طا سین میم میں ایک غلطی۔ کاف، ہا یا عین صاد، اس میں غلطی یہ ہے کہ یہاں پر عین میں مد کرنے کے بعد اخفاء والا قاعدہ لگ رہا ہے، جسے غنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر غنہ عموماً نہیں کیا جاتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مد کرنے کے بعد غنہ کرنا ضروری ہے۔ صحیح ادائیگی اس کی ہے کاف، ہا یا عین صاد۔ اسی طرح حامیم عین سین قاف جو سورہ شورى کے شروع میں آ رہا ہے، یہاں بھی عین میں مد کرنے کے بعد اور سین میں مد کرنے کے بعد اخفاء ہوگا، جسے غنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی عموماً نہیں کیا جاتا۔ صحیح ادائیگی اس کی ہوگی حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح تیسرا کلمہ طا سین میم، اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ سین کے نون کو ادا کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر ادغام والا قاعدہ لگ رہا ہے، یعنی نون ختم ہو جائے گا، سین کو میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ صحیح ادائیگی اس کی ہے طا سین میم۔ چوتھی بات، اس تختی کے آخر میں الف لام میم اور لفظ اللہ آیا ہوا ہے۔ اس کو پڑھنے کی کل 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 3 جائز ہیں اور 1 ناجائز۔ پہلی صورت کہ الف لام میم کو الگ پڑھیں اور لفظ اللہ کو الگ پڑھیں، یعنی سانس توڑ دیں درمیان میں، جیسے الف لام میم اللہ۔ دوسری صورت
کہ الف لام میم کو لفظ اللہ سے ملا کر پڑھیں، لیکن میم کے بعد مد بھی نہ کریں اور غنہ بھی نہ کریں، بغیر غنّے اور بغیر مد کے پڑھیں، جیسے الف لام میم اللہ۔ تیسری صورت کہ میم کے بعد مد کریں پر غنہ نہ کریں، جیسے الف لام میم اللہ۔ چوتھی صورت کہ مد بھی کریں اور غنہ بھی کریں، یہ صورت ناجائز ہے، اس کا پڑھنا درست نہیں، جیسے الف لام میم اللہ۔ یہ 4 صورتیں ہیں الف لام میم اور لفظ اللہ کو پڑھنے کی۔ آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال یہ ہے کہ بعض احباب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بچے کو قرآن مجید حفظ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا معنی نہ آتا ہو، یعنی صرف الفاظ رٹنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر معنی سمجھ کر قرآن مجید پڑھا جائے پھر تو فائدہ ہے، ویسے ٹھیک نہیں۔ ان کا یہ اشکال، ان کا یہ اعتراض ٹھیک نہیں، یہ ذہن کا ایک فطور ہے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس سے ہمارا ذہن بھی صاف ہو جائے گا اور ہمارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ترجمہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے جو مثال دی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف، لام الگ حرف اور میم الگ حرف ہے۔ یعنی مطلب یہ بنا کہ یہ جو اشکال ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا یہ بیکار ہے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث میں جو لفظ ذکر کیا ہے الف لام میم والا، اس کے بارے میں مفسرین کی یہ آراء ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس لفظ کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جب بھی حروف مقطعات تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا تو فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں، کسی کو اس کا مطلب اور معنی نہیں پتہ۔ تو وہ کلمہ، وہ لفظ جس کا معنی اور جس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کو بھی پڑھے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملنا ہے، چہ جائے کہ وہ والی آیت جس کا معنی ترجمے کو دیکھ کر یا گرامر کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے، مفسرین کی تفسیر کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے، تو کیا اس کے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ بات درست نہیں، بلکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے تب بھی اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے اور ثواب سے خالی نہیں، بغیر سمجھے پڑھا جائے تب بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور ثواب سے خالی نہیں۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔